فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عاشقوں کا اپنا اپنا مزاج رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے کا. ہر کسی نے اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، لیکن قربان جاؤں بریلی کے تاجدار پر آپ نے فقط مصطفیٰ کی ذات پہ درود نہیں پڑھا، میرے امام نے مصطفیٰ کے سر کے بالوں سے لے کر قدم تک درود و سلام پڑھا، سر کے بالوں سے لے کر. اور میرے امام نے اس گھڑی پر بھی درود بھیجا کہ جس گھڑی امام الانبیاء اس کائنات میں تشریف لائے. میرے امام کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک درود و سلام پڑھتے ہیں. اب جب بھی کسی شاعر نے اپنے محبوب کی زلفوں کا ذکر کیا نا، اس نے اپنے محبوب کی زلفوں کو شب کہا. میر تقی میر کو اٹھائیں، غالب کو اٹھائیں، کسی بھی شاعر کو اٹھائیں، وہ اپنے محبوب کی زلفوں کو شب کہتا نظر آتا ہے، کیونکہ زلفوں کی سیاہی حسن کی علامت ہے. اعلیٰ حضرت کا بھی جی چاہا کہ میں بھی اپنے محبوب کی زلفوں کو شب کہتا ہوں. پھر دل میں خیال آیا یار میں نے بھی شب کہہ دیا، پھر میرے محبوب اور ان کے محبوب میں فرق کیا رہ جائے گا. میرا محبوب کو یا محبوب کا نہیں ہے نا، میرا محبوب تو وہ نہیں جو گلیوں بازاروں میں پھرتا ہے، ارے میرا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. کہا اگر میں نے بھی شب کہہ دیا پھر میرے محبوب اور ان کے محبوب میں فرق کیا رہ جائے گا. پھر قلم اٹھاتے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ شب نہیں کہتا، شب قدر کہتے تھا. پھر قلم اٹھا کے لکھتے ہیں. لکھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، اونچ بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام. دوش پر دوش ہیں جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام. جس کو بالے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. نور مشکل کشائی کے چمکے حلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. دل سمجھ سے بھرا ہے. ہر چیز کا ذکر کیا، ہر چیز سے کرامات معجزات کو بیان کیا، لیکن جب دل پہ آتے ہیں نا تو فرماتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے. جب آنکھوں کی بات آئی کہا ان کی آنکھوں کا کیا
آنکھوں کا کانوں کا جب دل پہ آتے ہیں نا کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے. کہا میرے حبیب کا دل کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جس مقام پہ رکھا گیا نا اللہ اس مقام کے بارے میں کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. کہا دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کے بندھی اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام. دو جہاں ہے مل اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اور انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور. جب مسجد اقصی میں پہنچے نا میرے آقا تو امام نے بتایا کہ تمام نبی دزن ہو کے بیٹھے تھے. کہا انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور زانو کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. میرے امام کہتے ہیں کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. اے حبیب شہر مکہ کی قسم. سوال یہ پیدا ہوا آخر قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ کعبہ بھی مکہ میں، صفا بھی مکہ میں، مروہ بھی مکہ میں، مقام ابراہیم بھی مکہ میں، اللہ کی کروڑوں نشانیاں مکے میں. یا باری تعالیٰ پھر قسم کس نشانی کے تحت کی جا رہی ہے؟ یا باری تعالیٰ آخر وہ کون سی نشانی جس کے تحت قرآن قسم کھا رہا ہے؟ اللہ خود جواب دیتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے حبیب قسم اس لیے کھا رہے ہیں اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں. قسم اس لیے نہیں کہ وہاں کعبہ ہے، صفا ہے، مروہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن حبیب قسم تو اس لیے کہ تیرے قدم ان گلیوں میں لگے ہیں. میرے امام کہتے ہیں کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم. قرآن نے تو اس خواب کی بھی قسم کھائی جس سے ایک مرتبہ میرے آقا کے قدم آئے تھے. کہا کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. پھر میرے امام بولے، میرے امام کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. یعنی افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدہ سے قلب وہ خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص خدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. پھر انتہا کر دی. کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر. یہاں انتہا کر دی. پہلے تو صحابہ کا ذکر کیا نا، پھر آخر میں فرماتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اور آگے جب سرکار غوث اعظم کو نذرانِ عقیدت پیش کس طرح کیا فرماتے ہیں جس کے منبر جھکی گردنیں اولیاء. جس کے منبر جھکی گردنیں اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. تکبیر رسالت تحقیق تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور آخر میں یہ شعر کہا کرتا ہوں جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا. ایسا پہرا آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا. کہا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بندہ ناچیز کسی قابل نہیں، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ معرہ ہوں ہنر سے میں، سراپاں عیب ہوں اکبر. عنایت ہے احبا کی کہ جو اچھا سمجھتے ہیں.
ماشاءاللہ خود علماء بیٹھے ہیں، میرے کلاس فیلو بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی کسی سے کم نہیں، یہ سارے خطیب بیٹھے ہیں، اور یقین مانیے قسم کا خدا آپ خوش نصیب ہیں کہ علماء کی زبان سے نعت سن رہے ہیں۔ یقین مانیے ہم نے کئی دیکھے ذات کے میراثی گانے گانے والے، لیکن جب ربیع الاول آتا ہے اسٹیجوں پہ چڑھ کے نعتیں پڑھتے ہیں اور لوگ صرف چند سروں کے لیے ان کے اوپر پیسے پھینک رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کس کا کلام پڑھ رہا ہے، بس لوگ ان کے سروں پہ فدا ہو رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو علماء کی زبان سے نعت سننا نصیب ہوا۔ اور جو میرے میزبان ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور یہ کوئی عام مدرسہ نہیں، یہ بہت بڑا اور بڑا پائے کا مدرسہ ہے، یہ اس مدرسے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں خطابت میں۔ تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں علماء کی زبان سے نعت سننا میسر کیا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس حسین محفل میں آئے، اور وہ بھی جنہوں نے اس حسین محفل کو سجایا، کیونکہ محفل حسین جھنڈیاں لگانے سے یا لائٹیں لگانے سے نہیں ہوتی، محفل حسین سجاوٹ سے نہیں ہوتی، محفل حسین ہوتی ہے تو ذکر مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہ عشق میں کہہ دیا بس کہہ دیا، نا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ حضرت حسان نے بڑا پیارا قصیدہ پڑھا، ہر ایک کو یاد ہوگا۔ حضرت حسان نے جب پڑھا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، بڑا لمبا قصیدہ پڑھا، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں۔ پھر کہتی یا رسول اللہ دیکھتی کیسے کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ بڑا لمبا قصیدہ پڑھا، آخر میں جو نتیجہ دیا، آخری نتیجہ ذرا سنیے، فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، کہا لوگوں میں اپنے شعروں سے مصطفیٰ کے حسن کو بیان نہیں کرتا، جب میں ان کا نام لیتا ہوں میرے شعر حسین ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ جب میں ان کا نام اپنے اشعار میں لے آتا ہوں اللہ میرے شعروں میں حسن پیدا کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کا نام جس محفل میں لے لیا جائے اللہ اس محفل کو حسین کر دیتا ہے، جس زبان سے لے لیا جائے اللہ اس زبان کو حسین کر دیتا ہے۔ وہ کہا چنا نور مسعود نے کہا تھا ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا اور نہیں ہے کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ اور ادھر میرے امام مجھے یاد آتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتے ہیں شہد نیاب، اور وجد میں آ کے اے جانے بیتاب اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں۔ تخیل دیکھیے کہاں دو دفعہ ہونٹ ملتے ہیں نا آپس میں، وجہ یہ ہے کہ اتنا پیارا نام آیا ہے ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں۔ جس محفل میں لے لیا جائے اللہ اس محفل کو حسین کر دے، جس زبان سے لے لیا جائے اللہ اس زبان کو حسین کر دیتا ہے۔ مبارکباد ہو ان لوگوں کو جو اس حسین محفل کو سجا کے بیٹھے۔ پھر یہ محفل کو صرف ایک نسبت نہیں، دگنی نسبت، یہ محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے، اور مصطفیٰ کے لاڈلے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی 11ویں بھی ہے۔ اور اللہ نے جس دن رکھوائی، یہ دن بھی کوئی عام دن نہیں، یہ دن وہ تاریخی دن ہے کہ آج کے دن امیر المجاہدین کا عرس بھی ہے، عاشقوں کے سالار کا عرس بھی ہے۔ اس محفل کو اتنی نسبتیں حاصل، یقین مانیے مرد قلندر، وہ کہا تھا نا اقبال میں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایسی شخصیات بار بار نہیں آتی، قسم خدا ان کی بات کا ایک ایک لفظ اثر کرتا تھا۔ جو محفل میں بیٹھنے والے تھے ان سے آپ پوچھئے ان کے جذبے جو ہوتے، حضور حکم دے 8 دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ کہا تھا نا اقبال نے بھی یہ غازی کے تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے جو کہ خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا،
सिमट कर पहाड़ी की हैबत से लाई, तो आलम से करती है बेगाना इनको। अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद, मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाद। मर्द कलंदर ऐसा था, उनकी तो हर बात असर करती थी, लेकिन क्योंकि महफिल 11वीं की है, उसकी मुनासबत से उनकी भी 2 बातें अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि आज उनका उर्स भी है, उनको इसाले सवाब करने के लिए 2 बातें जिन्होंने मेरे दिल पे गहरा असर किया। एक बात कि अमीरुल मुजाहिदीन मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक पढ़ रहे थे। हदीस का मफहूम ये था कि जनाब अली के मुकाबले में एक कुबड़ा आया, कमर से कुबड़ा था, हाथ से कुंडा था, और मुहद्दिसीन ने लिखा कि उसकी इस जगह पे बाल चूहे की पूंछल की तरह थे, इतनी गंदी उसकी हथेली थी। लेकिन 40,000 लोग जनाब अली को छोड़ के कुबड़े के पीछे लगे। जब अमीरुल मुजाहिदीन ने यह बात की ना, अमीरुल मुजाहिदीन ने नतीजा क्या बताया, कुर्बान जाऊं उस मर्द कलंदर पर। वो कहने लगे बेटा नतीजा सुनो, नतीजा ये है अगर अली जैसी शख्सियत को लोग कुबड़ों की वजह से छोड़ जाते हैं, आज अगर गौसे आजम जैसी शख्सियत को कोई छोड़ के जाता है परेशान ना होना। आज अगर गौसे आजम का पाक दर छोड़ के कोई जाहिलों के पीछे जाए क्यों परेशान होते हो? बदबख्तों ने तो अली को छोड़ के कुबड़ों के पीछे लगे। दूसरी बात जो अमीरुल मुजाहिदीन धनके की चोट पे किया करते थे, कहते वो फैसलाबाद का एक मौलवी था जो मिंबर पर बैठ के गौसे आजम पर तमन्ना करता था, गौसे आजम के खिलाफ भौंकता था। जब मौत का वक्त आया ना, तो फिर डॉक्टरों ने अपनी आंखों से देख के लिखा, जब बिस्तर पे था ना, उछलता, दीवार से लगता, फिर गिरता, फिर लगता, फिर गिरता, जान नहीं निकल रही थी। लेकिन जब जान निकली तो जुबान कुत्ते की तरह लटक के बाहर आ गई, चेहरा फिर गया, काला स्याह हो गया। मेरे इमाम ने भी कहा था ना, अल अमा कहर एगोस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जुबान कुत्ते की तरह निकल आई, चेहरा बिगड़ गया। जब लोग जनाजा पढ़ने आए ना, तो लोगों ने कहा जी हजरत का चेहरा दिखाएं, पूरी जिंदगी में उनकी तकरीरें सुनते रहे। तो लोगों ने कहा जी तभी वजूहात की बिना पर इसका चेहरा नहीं दिखाया जा सकता। तो मेरे अमीरुल मुजाहिदीन ने पता क्या फरमाया? फरमाते हैं हो नबी का आशिक और चेहरा छुपाया जाए। नबी के आशिक के तो चेहरे बताते हैं, ये कोई आम नहीं गया, ये रसूलुल्लाह का आशिक जा रहा है। नबी के आशिकों के तो जनाजे बताते हैं। जब इमाम मोहम्मद का जनाजा उठा ना, तो एक काफिर आया, उसने चेहरा देखा, देख के पता क्या कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लोग आए कि हजरत तू तो काफिर था, तूने कलमा क्यों पढ़ा? वो कहने लगा यार बात ये है, जब छोटा मोहम्मद इतना हसीन है, बड़े का आलम क्या होगा। मैं तो इसलिए कलमा पढ़ा है, जब छोटे का हुस्न ये है तो बड़े का आलम क्या होगा। अब ये बातें करना आसान है, लेकिन कुर्बान जाऊं उस मर्द कलंदर पर। फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा, जब उस मर्द कलंदर का जनाजा उठा। आप लोग जानते होंगे कि गर्मियों में मुर्दे को बर्फ पे लिटाया जाता है, कहीं जिस्म सुगड़ न जाए। 3 दिन तक उस मर्द कलंदर का जनाजा रोड पे पड़ा रहा, कोई बर्फ का टुकड़ा भी करीब नहीं था। और कसम खुदा देखने वाले कहते थे जो जो वक्त गुजर रहा है, अल्लाह की नूरानियात में इजाफा हो रहा है, नूरानियत बढ़ती चली जा रही है। और पता है जनाजा भी उस मर्द कलंदर का था, और स्पीकर पे तकरीर भी उस मर्द कलंदर की चल रही थी। अब तकरीर क्या चल रही थी? आहा, कोई समझने वाला होता ना, कोई आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, कोई समझने वाला होता तो फिर ना। तकरीर क्या थी? तकरीर में आप कह रहे थे 10वें मीनारे पाकिस्तान ऐहोजिया मंजर देखे ही। 10वें मीनारे पाकिस्तान कभी ऐहोजिया मंजर देखे? चश्मे फलक ने वो मंजर ना देखा होगा। यकीन मानिए चेहरे पे मुस्कुराहट थी। देखने वाले बिला इख्तियार कहते थे कसम का खुदा मुस्कुराहट इसलिए है, पूरी जिंदगी जिस नबी के कसीदे पढ़ते रहे आज इससे मुलाकात हो जा रहे, मुस्कुरा इसलिए रहे हैं
کہ ان سے ملاقات کو جا رہے ہیں. لوکا منوان ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنے چکے موٹے کملی کالی. اگر امام کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اعلیٰ حضرت جیسا محدث کوئی نہیں, اعلیٰ حضرت جیسا مفسر کوئی نہیں, لیکن انہیں بھی مان ہے تو مصطفیٰ کی محبت پہ مان ہے. فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. اس مرد قلندر نے جب یہ بات کی نا تو پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ پھر ایسی مخلوق پہلے ہم نے کبھی لاہور میں نہیں دیکھی, اور چہرہ چمک رہا تھا. کیوں؟ حق والوں کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ حق والے جا رہے ہیں. بتائیں کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہوگی؟ یہ تو وہ دلیل ہے جسے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا. وہ صاحب جب مرتے ہیں چہرے نہیں دکھائے جاتے, لیکن جب مصطفیٰ کے عاشق جاتے ہیں زمانہ دیکھتا. افسوس اس بات کا ہوتا ہے, یقین مانیے جب سے سوشل میڈیا آیا تو کچھ بدبخت لوگ کلپ اٹھاتے ہیں عالموں کا, علماء کا کلپ کاٹ کے آگے فلموں کی کلپ لگا کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اکثر آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. ان سے پوچھا گیا جی مذاق کس لیے؟ کہا جی یہ بات ہماری عقل میں نہیں آئی اس لیے مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کفر کی دلیل ہے. مجھے بتائیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نہیں لاکھوں کرامتیں موجود ہیں. عاصم بن برخیہ کا آپ نے کثرت سے علماء سے ذکر سنا ہوگا کہ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو لے کے آئے. پلک جھپکنے سے پہلے گئے بھی اور واپس بھی آئے, اور تخت لے کے آئے جو عام بندہ اٹھا بھی نہیں سکتا تھا. مجھے بتائیں اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے, عقل میں تو یہ بات بھی نہیں آتی, تو توبہ نعوذ باللہ کا قرآن کا مذاق اڑایا جائے گا. یہ لوگ علماء کا مذاق نہیں اڑا رہے, یہ تو دین کا مذاق اڑائے بیٹھے ہیں. اور جو لوگ ایسی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں وہ خود بھی دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس نے ایک ولی کو نہ مانا اس نے کسی ولی کو نہیں مانا. قرآن تو کثرت سے بھرا پڑا ہے, اور ہمارے لوگ اکثر دل میں یہ بات آتی ہے کہ یار اگر اولیاء کی اتنی شان ہے تو اس پارٹی کے لوگ کیوں نہیں مانتے, اتنی شان ہے تو وہ لوگ کیوں نہیں مانتے. کیونکہ میں طالب علم ہوں تو سادہ سی مثال دینا چاہوں گا. ہمارا یونیورسٹی میں اس ٹائم میں یونیورسٹی بھی جاتا ہوں نا, 7واں سیمیسٹر ہے. 7ویں سیمیسٹر میں ریسرچ ہوتی ہے, کوئی ٹاپک ملتا ہے اس پہ کتابوں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہمیں ایک ہفتہ دیا گیا کہ اپنا ٹاپک سلیکٹ کریں, یعنی موضوع منتخب کریں کہ کس موضوع پہ آپ تلاش کریں گے. اب یہ ٹاپک ہے. مجھے بتائیں اگر کسی کو ٹاپک ملے گھی کے فائدے, اس کا ٹاپک ہے جی گھی کے فائدے بیان کرنے ہیں, وہ کتاب کھولے اس میں گھی کے نقصانات لکھے ہوں, کیا وہ کبھی بیان کرے گا؟ وہ کہے گا میرا اس سے کیا تعلق, میں نے تو فائدے تلاش کرنے ہیں. اسی طرح ان بدبختوں نے اپنے ٹاپک بنا رکھے ہیں کہ اولیاء کچھ نہیں کر سکتے. جب ٹاپک ہی ایسا ہے پھر قرآن سے کرامتیں کیسے نظر آئیں گی؟ کرامتیں تو تب نظر آئیں گی جب اپنا کنسپٹ ٹھیک کریں گے کہ اولیاء اللہ خدا کی مدد سے سب کچھ کر سکتے ہیں. پھر جب ان سے پوچھا جائے نہیں آپ کرامتیں کیوں نہیں بیان کرتے, اولیاء کا ذکر کیوں نہیں کرتے, بڑے سادے سے منہ سے جی ہم تو قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں تو لہٰذا ہم اس لیے کہانیاں بیان نہیں کرتے. یہ بدبخت خیانت کرتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں. اٹھائیے قرآن سورہ یونس اٹھائیں, سورہ مریم اٹھائیں, سورہ کہف اٹھائیں, کس کس صورت میں اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر نہیں کیا. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی, اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان قریب اللہ ان کی محبت کو مخلوق کے سینے میں ڈال دے گا. اللہ ان کی محبتیں ڈال دے گا. مجھے بتائیں آج خونی رشتے سفید ہو گئے, بھائی بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں, باپ بیٹے کی نہیں بن رہی. وجہ کیا ہے کہ ان کو نبھانا ہماری ذمہ داری تھی اس لیے ہم نبھا نہ سکے. لیکن داتا علی حجویری کا ذکر تو آج بھی ہو رہا ہے. وہ شاہ اعظم کے غلام آج بھی بیٹھ کے 11ویں سجا رہے ہیں, پلے سے خرچ کے ان سے محبت کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ محبت ہماری اپنی ڈالی نہیں, یہ تو اللہ نے ہمارے سینوں میں ڈالی ہے.
کہ حدیث سے یہ ٹاپک نہیں ملتا، قرآن سے تو بتا دیا۔ حدیث کی سب سے زیادہ رٹ جو لگاتے ہیں بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم، یہ شرح بخاری شریف کی شرح میرے پاس موجود ہے۔ اس کا کتاب الرقاق باب التودی، باب التوادے کے اندر امام بخاری حدیث مبارکہ لے کے آئے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ زیادہ حوالے دے سکوں، فقط اس کتاب سے ایک حدیث کا حوالہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال، یہ حدیث عام حدیث نہیں، حدیث قدسی ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد عزمته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میری اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب یہ شان اولیاء نہیں تو کیا ہے یار؟ خدا ان کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی محبت کی مثال ہو سکتی ہے؟ آگے اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرا ولی جو ہوتا ہے نا، فرض پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا جو نمازیں نہ پڑھے روزے نہ رکھے وہ ولی نہیں، وہ ڈھونگی ہے۔ ولی تو قرب ہی پاتا ہے فرائض کے ذریعے۔ فرمایا بندہ فرضوں کے ذریعے میرے سب سے قریب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے پہلے تو وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اب میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ حدیث کے لفظ دیکھیے، کہا میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں، پھر جب اس سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ آگے فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ بخاری کے لفظ نص سے ثابت ہے، فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ فرمایا جب وہ میرے سے سوال کرتا ہے نا، میں سوال رد نہیں کرتا، اسے عطا کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یار بخاری کی حدیث بتا رہی ہے اولیاء ہاتھ اٹھائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ اور اس حدیث کے تحت امام فخر الدین رازی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ نعوذ باللہ وہ کان اللہ کے کان ہیں، نہیں، اللہ اپنا خاص نور اس کے کانوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ اپنا خاص نور اس کی آنکھوں میں ڈال دیتا ہے، خاص نور اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ دور ہو یا قریب ہو سب کی سنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں غوث اعظم یہاں سے کیسے سنتے ہیں؟ یہ حدیث بتاتی ہے کہ سنتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنا خاص نور عطا کر دیتا ہے، پھر وہ قریب ہو یا دور ہو وہ سب کی سنتے ہیں۔ اب اگلی حدیث مبارکہ، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں زیادہ اس موضوع کو لمبا لے کے چلوں۔ اگلی حدیث مبارکہ، یہ کتاب تقریباً 1000 سال پہلے لکھی گئی، اس کی شرح میرے پاس موجود ہے ترجمے والی، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں یار عربی عبارت دکھا کے پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کیا دکھا کے جاتے ہیں۔ 1000 سال پہلے لکھی، سنیے اس کے اندر حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 ابدال اور 500 بہترین لوگ میری امت میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، ان میں کبھی کمی نہیں ہوگی، ہمیشہ میری امت میں رہیں گے۔ اسی حدیث کو واضح اگلی حدیث نے کیا جو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 بندے ایسے ہیں کہ جن کے دل حضرت آدم کے دل جیسے ہیں۔ حدیث کے لفظ بیان کر رہا ہوں، کسی کو بعد میں تصویر چاہیے، حوالات موجود ہے۔ کہا 30 بندے ایسے ہیں جن کے دل جناب آدم کے دل پر ہیں۔ پھر فرمایا 40 لوگ ایسے ہیں جن کے دل جناب موسیٰ کے دل پر ہیں۔ فرمایا پھر 7 لوگ ایسے ہیں جن کے دل جناب ابراہیم کے دل پر ہیں۔ فرمایا پھر 5 کے دل حضرت جبرائیل جیسے ہیں۔ یار یہ شان اولیاء نہیں تو کیا ہے؟ 5 کے دل جناب جبرائیل جیسے ہیں۔ پھر کہا کہ 3 ایسے ہیں جن کے دل جناب میکائیل جیسے ہیں۔
پھر آگے فرمایا ایک بندہ خاص ایسا ہے جس کا دل جناب اسرافیل جیسا ہے. آگے اس حدیث کو شور کرتا چلوں. آخر میں کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ ان میں کبھی کمی نہیں آتی. اگر کوئی ایک کم ہوتا ہے تو نچلے کو اوپر درجہ دے دیا جاتا ہے. کمی کبھی نہیں آتی ان میں. پھر آگے فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں کہ انہی کی وجہ سے اللہ زندگیاں بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ زندگیاں کیسے موت کیسے؟ تو فرمایا جب یہ کسی ظالم کے لیے بد دعا کر دیں اللہ اسے موت دے دیتا ہے، اور جب امت میں اضافے کی دعا کرتے ہیں اللہ امت میں کثرت دے دیتا ہے. مجھے بتائیں یہ شان اولیاء نہیں تو کیا ہے؟ وقت کے دامن میں وسعت ہوتی تو بتاتا. آخر میں مولانا روم کی بات کہنا چاہوں گا. مولانا روم نے بڑا پیارا لکھا بات لکھی. فرماتے ہیں کہ لیلا کو نہ وقت کے بادشاہ نے طلب کیا. مولانا روم مثال دے کے سمجھاتے ہیں. لیلا کو وقت کے بادشاہ نے طلب کیا. کہا لیلا تیرے اندر ہے کیا؟ تجھ سے حسین تو میری لونڈیاں ہیں، جو میرے پاس غلام ہیں تیرے سے زیادہ حسین ہیں. تیرے اندر ہے کیا کہ مجنو کو تو نے دیوانہ بنا رکھا ہے؟ مجنو کو عام بندہ نہیں تھا، وہ وقت کا شہزادہ تھا. وقت کے شہزادے کو اپنی زلفوں کا اسیر بنائے بیٹھی ہے. تیرے اندر ہے کیا؟ مولانا روم فرماتے ہیں لیلا نے بڑا تاریخی جواب دیا. لیلا کہنے لگی یا بادشاہ اگر تیری آنکھ مجنو والی ہوتی تو کبھی یہ سوال نہ کرتا.